بھارت کے اس اقدام پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جیسا کرے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ اگر پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا، جس کے بعد پاکستان نے بھی اسلام آباد میں بھارت کے سفارت خانے کو 7 دن کے اندر سفارتی عملے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے ہاتھوں شرمندگی کے باعث بھارت جو ہے اب یہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ میں بات کروں گی، مجھے اس وقت جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، پوری دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہے۔ مختلف محاذ کھول رہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت بھارت، اور چین سے شکست کھانے کے بعد اب بھارت جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اپنے ملک میں بھی اس کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بین الاقوامی برادری میں بھی سبکی ہو رہی ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ جو سفارتی ایک جنگ شروع کر دی ہے، پاکستانی سفارتکاروں پر الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں کا جو 50% جو عملہ ہے وہ جو ہے نا بھارت چھوڑ دے۔ آپ نے بھی کل کہا کہ بھارت جیسا کرے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ کیا بھارتی سفارتی عملے کو پاکستان کی جانب سے باقاعدہ آپ لوگوں نے آگاہ کر دیا ہے؟ کیونکہ شاہ صاحب، جب دو ممالک کے درمیان تعلقات بڑے خراب ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سفارتکاری وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے میں۔ تو یہ جو ایک سفارتی جنگ شروع ہو چکی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہ سچویشن اس سے کتنی سنگین ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا کو اس چیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ قدم لیا کس نے ہے، یہ اس کی ابتدا کس نے کی ہے؟ پاکستان نے تو نہیں کی۔ انہوں نے کل ہمارے جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہے وہاں، ان کو بلا کر ان کے ہاتھ میں ایک نوٹ وربال تھما دیا اور کہا کہ آپ یعنی کہ پاکستانی سفارتکار آپ جاسوسی کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد تنظیموں سے آپ کے رابطے ہیں، من گھڑت بے بنیاد الزامات لگا دیے، اور پھر کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، کوئی صفائی نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی شواہد نہیں، کچھ نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 7 روز کے اندر آپ اپنا عملہ جو ہے اس کو 50% کم کر لیں۔ یہ انہوں نے تھما دیا۔ یقیناً انہوں نے پھر آ کے ہمیں بتایا کہ یہ ہمیں نوٹ موبائل ہے۔ تو فورن آفس میں فورن سیکرٹری کے ساتھ، ڈی جی ساؤتھ ایشیا کے ساتھ میں نے میٹنگ کی اور میں نے کہا فی الفور ان کا جو یہاں مندوب ہے اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ تم نے تجاوز کیا ہے، یہ تم نے سفارتی آداب کی خلاف ورزیاں مسلسل کرتے آ رہے ہو، تم نے ہمارے سفارتکاروں کو ہراساں کیا ہے، تم ان کو چیز کرتے ہو، تم نے ہمارے جو ریسیپشنز ہیں ان پر لوگوں کو آنے سے منع کیا ہے، تم وہاں لوگ کھڑے کرتے ہو کہ ہمارے ریسیپشن پہ پاکستان ڈے پہ آپ لوگوں کو آنے کو روکتے ہیں، کبھی ہم نے روکا ہے؟ آپ اپنا یہاں اپنے فنکشنز کرتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کو روکا ہے؟ روکا؟ یہ تو وینا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ آپ یہ کر رہے ہو، اگر تم نے یہ حرکت کی تو بتا دو جا کے ان کو کہ آپ بھی تیاری کرو اور یہاں سے اپنا بستر باندھو اور آپ بھی 50% دلی کی طرف رخ کرو۔ یہ ہم بالکل کسی مروب نہیں ہوں گے، کسی کمزوری بھی نہیں آئیں گے، جارحیت نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے، لیکن مناسب جواب دیں گے۔ آپ نے ہمارے فروری میں ہم پہ جارحیت کی، ہم نے آپ کے جہاز مار گرائے، یہ بھی ہم نے آپ کے جو پائلٹ کو ریٹرن کیا معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ اور ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ بالکل، اب بھی اگر تم یہ حرکت کرو گے ہم جواب دیں گے، تم اپنے فیصلے پر نظرثانی کر۔ شاید ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب بھارتی فورسز جو ہیں وہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید نہ کریں۔ آپ نے بھی بڑی دفعہ یہ بات کی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب چین میں جو اس کو شکست ہوئی ہے، چین کے ہاتھوں جو شکست ہوئی ہے اس سے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے، اور بھارتی عوام کا جو پریشر ہے اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اب جبکہ بھارت اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، بھارت اس محاذ پر مصروف ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرات اپنی جگہ موجود ہیں، برقرار ہیں، بھارت ایسی کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ یقیناً
بلکہ خدشہ زیادہ ہے اب، کیونکہ دیکھیے وہاں تو ان کو پڑتی ہے مار، اور وہ اپنا سوالوں کے جواب دے پا رہے ہیں، اور اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں ان کی اپوزیشن ان پر بے پناہ تنقید کر رہی ہے۔ وہ جو لاشیں آئی ہیں نا ان کی، افسران کی اور سپاہیوں کی، ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں حقائق تو بتائیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو تصور اور آپ نے جو خاکہ کھینچا ہے، یہ حقائق تو زمینی حقائق اس کے برعکس نکل رہے ہیں، تو ہمیں حقائق بتائیں۔ حقائق کو بتا نہیں پا رہے، گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو، وہ چین کہتا تھا ڈفرنٹ لوگ، تو یہ باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے تعمیرات شروع کر دی، متنازع علاقے میں تعمیرات شروع کر دی، تو چین نے اس کا نوٹس لیا، اور الٹا ان کی افواج کی جانب سے ساز و سامان نہ ہونے کی شکایت، پھر بین الاقوامی برادری کا ایک پریشر وہاں سبکی، اور پھر عوام کا پریشر۔ بالکل صحیح۔ تو توجہ ہٹانے کے لیے جو وہاں معاشی بدحالی آ گئی ہے، جو انہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، جو ان کی جو آپ کی اسٹاک مارکیٹس کا حال دیکھ لیں، جو ان کے کارپوریٹ سیکٹر کا حال دیکھ لیں، جو فورن انویسٹمنٹ کا حال دیکھ لیں، اس سب سے جو انسانی حقوق کی پامالی جو انہوں نے کی ہے، اور کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، 5 اگست کے اقدامات تو کر لیے، بالکل جان کے لالے پڑ گئے، اب بزور بازو آپ ان پر جبر کر رہے ہیں، کمر نہیں توڑ سکیں گے آپ ان کی، بالکل یہ آپ کو غلط فہمی ہے، سن لو نریندر مودی، سن لو جے شنکر، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ بزور بازو کشمیریوں کے حریت کے جذبے کو دبا پاؤ گے، نہیں دبا پاؤ گے۔ 70 سال سے وہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تمہاری گولیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ تمہارا جبر برداشت کر رہے ہیں، وہ خون دے رہے ہیں، اور ایک نئی نسل تیار ہو گئی ہے، اور نوجوان طبقے میں تمہارے خلاف نفرت ہے۔ صحیح شاہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج نے بے پناہ قربانیاں دے کر وزیرستان کے علاقے، بلوچستان کے علاقوں میں امن قائم کیا ہے، اور یقیناً بھارت اس کو وہاں کے امن کو سبوٹاژ کرنا چاہتا ہے۔ چند مہینے پہلے شاہ صاحب انٹیلیجنس اداروں کو ایسی رپورٹس بھی ملی جو بتاتی ہیں کہ بھارت وزیرستان اور بلوچستان میں جو سلیپر سیلز ہیں ان کو فعال کرنے میں کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کل آپ نے بھی شاہ صاحب یہ بات کی کہ بھارت پاکستان میں سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے۔ پھر اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر جو حملے ہوئے، جس میں کیپٹن اور ایک سپاہی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس طرح کے حملے ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں وقتاً فوقتاً ایسے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما محمد انور کے انکشافات، تو کیا یہ بھارت کی پاکستان میں کارروائیوں کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ دیکھیے اس پہ تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا، اس پہ تو اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا، اور انہوں نے کہا، انور صاحب نے کہا کہ جناب ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا ہم یہ پیسے دیتے رہے ہیں اور کچھ لوگ لیتے رہے۔ بالکل۔ اب اس سے بڑا واضح موقف کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ہوتا نا کوئی مخالف کہہ رہا ہوتا کہ تو دستے راست ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور کڑائی کھل گئی۔ عمران خان تو عرصہ دراز سے یہ کہتے تھے، اور جب کوئی ان کے سامنے آواز اٹھانے کی جرات نہیں کرتا تھا، عمران خان واحد شخصیت تھی جس نے اس کو الطاف حسین کو للکارا۔ جو شخص یہ کہے کہ پاکستان کا وجود اور پاکستان کا بننا ایک غلطی تھی، کوئی پاکستانی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی مہاجر جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور پاکستان کی آزادی میں، تحریک پاکستان میں جن کا خون و پسینہ شامل ہے، کیا کوئی مہاجر گھر اس کو برداشت کرے؟ بالکل صحیح۔ تو شاہ صاحب پھر ہاتھ تو وہاں تک بھی جانا چاہیے نا، ہاتھ تو پھر الطاف حسین تک بھی جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا، یہ میرا تجربہ ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ شاہ صاحب پارٹی کے سینئر وزیر ہیں آپ، پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں آپ، اب کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی، باتیں بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔
گزشتہ ہفتے جو حکومت اتحادی BNP مینگل کی حکومت سے علیحدگی کے بعد اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر سے متحرک ہوئی ہیں اور آپس میں رابطے تیز کر دیے ہیں. بلوچستان میں تبدیلی کے لیے بھی اپوزیشن جماعتیں ناظرین متحرک ہو گئی ہیں. اختر مینگل کی جانب سے حکومت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد حکومت کی جانب سے انہیں منانے کی کوشش بھی کی گئی جو کہ ناکام رہی. اختر مینگل سے آصف زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا اور مولانا فضل الرحمان ان سے 2 بار ملاقات بھی کر چکے ہیں.